حج کی قسمیں تین ہیں. پہلا حج ہے حج کران، دوسرا حج ہے حج تمتع، اور تیسرا حج ہے حج افراد. اب تھوڑی تھوڑی اس کی تعریف. حج کران کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج کران فرمایا. حج کران یہ ہے کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے، جو میقات سے باہر رہنے والا حاجی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں پاکستان، انڈیا، یو کے، امریکہ، ہم سب میقات کے باہر رہتے ہیں، تو یہ احرام جب باندھتا ہے تو یہ حج اور عمرے کا ساتھ احرام باندھتا ہے، دونوں کی نیتیں ساتھ کرتا ہے. اور اس کا احرام جو اترے گا، یعنی احرام سے وہ فارغ ہوگا، وہ تمام حج کے معاملات سے فارغ ہو کر رمی جمرات کر کے، حلق کر کے، قربانی کر کے وہ حج کے احرام سے فارغ ہوگا. یعنی آسان لفظوں میں احرام ابھی باندھے گا، عمرہ اور حج ساتھ کرے گا، مگر احرام اس کا حج کے بعد اترے گا. ٹھیک ہے. اب دوسرا حج ہے حج تمتع. یہ حج کرتے ہیں پاک و ہند میں رہنے والے، میقات کے باہر میں رہنے والے، عموماً ہم یہ حج کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے وطن سے جو احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں. کس کی نیت کرتے ہیں؟ اور وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر جب حج کے دن قریب آتے ہیں، پھر احرام وہاں سے مکے میں رہ کے باندھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج افراد. حج افراد نارملی مکے میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے، یعنی میقات کے اندر رہنے والے لوگ جو ہے وہ حج افراد کرتے ہیں. وہ کوئی اور حج نہیں کر سکتے، وہ حج تمتع بھی نہیں کر سکتے، حج کران بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حج افراد کریں گے. لیکن ہم جو لوگ ہیں میقات کے باہر رہنے والے، ہم حج افراد بھی کر سکتے ہیں. مگر حج افراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جب احرام باندھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی حج ہی کا احرام باندھتے ہیں. آپ عمرے کا احرام نہیں باندھتے، حج اور عمرے کا احرام نہیں باندھتے. کون سا احرام باندھتے ہیں؟ حج کا. نیت کرتے ہیں حج کے احرام کی. اب یہ چونکہ نیت ہی حج کے احرام کی ہو گئی، تو یہ کب کھلے گا؟ حج کے بعد کھلے گا. تو آسان کون سا ہو گیا؟ حج تمتع، جس میں عمرے کا احرام باندھا، وہاں جا کر عمرہ کیا اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے. اب دوبارہ جب حج کے دن قریب آئیں گے، دوبارہ احرام باندھ لیں گے حج کا. تو حج تمتع جو ہے یہ بنسبت آسان ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں، یہ تینوں قسمیں آپ نے سن لی. پاکستان والے کرتے تو حج تمتع ہیں، لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، لوگ 30 دن 40 دن کا حج کرنے کے لیے تیار ہیں، 10 11 12 20 لاکھ روپے کا پیکج بھی دینے کے لیے تیار ہیں. 2-3 گھنٹے کی تربیت نہیں لیتے. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی کئی بار ایسا ہوا. میں ایک بار خود جہاز میں جا رہا تھا، تو میرے برابر میں ایک حاجی صاحب تھے، احرام میں نے بھی پہنا تھا، انہوں نے بھی پہنا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کون سے حج کی نیت کی ہے؟ وہ پہلے تو میرا منہ دیکھنے لگے، کہنے لگے حج کون سے کیا مراد ہے؟ حج کی نیت کی ہے؟ یعنی حج کیا کوئی اور قسم کا بھی ہوتا ہے؟ یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ نے احرام کی جو نیت کی ہے وہ کیا نیت کی ہے؟ کہتے میں نے حج کی نیت کی ہے. اب آپ بتائیں گے، اگر کسی نے حج کی نیت سے احرام باندھا تو اس کا کون سا احرام ہو گیا؟ حج افراد ہو گیا. اب اس کا احرام عمرہ کر کے تو اترے گا ہی نہیں، اس نے عمرہ کرنا ہی نہیں ہے. اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ تربیت نہیں ہے تو احرام پہنا اور حج کی نیت کر کے بیٹھ گئے جہاز میں. اب جناب بیسیکلی تو ان کا حج افراد ہو گیا، اور وہ حج تک احرام باندھنا ان کو ضروری تھا، ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. اور بہت سارے حاجی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار جا تو حج کی لے رہا ہوں اور نیت مجھے عمرے کی بتا رہے ہیں. تو جناب حج تمتع والا پاکستان سے، انڈیا سے، میقات کے باہر کسی بھی ملک سے جب بھی جائے گا تو وہ عمرے ہی کی نیت سے جائے گا. وہاں پہلے عمرہ ادا کرے گا، احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب حج کے دن قریب آئیں گے پھر جب احرام باندھے گا تو وہ حج کی نیت سے باندھے گا. تو یہ 3 حج کی قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. حج کران کرنے والا قارن کہلاتا ہے، حج تمتع کرنے والا حاجی متمتع کہلاتا ہے، اور حج افراد کرنے والا جو حاجی ہے وہ مفرد کہلاتا ہے.